اور سورت کا نام بھی سورت کا نمبر بھی سورہ 13 ہے، آیت نمبر 30 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم، کہ پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو ایسی امت کے اندر بھیجا ہے قد خلت من قبلها امم، کہ تحقیق اس سے پہلے بھی کئی امتیں گزر چکی ہیں۔ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ تلاوت کریں ان کے اوپر وہ کتاب جن کو ہم نے نازل کیا تیری طرف۔ وہم یکفرون بالرحمن، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو کفر کرنے والے ہیں رحمان کا۔ قل هو ربی لا الہ الا ہو، کہہ دیجئے کہ وہی میرا رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ علیہ توکلت، اسی کے اوپر میں توکل کرتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ مَتَابِ، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے۔ رب تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرما رہے ہیں، حکم فرما رہے ہیں کہ آپ ان مشرکین مکہ کو بتا دو، اپنی امت کو بتا دو کہ اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں تو یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہے، بلکہ مجھ سے پہلے بھی کم و بیش 1,24,000 پیغمبر گزر چکا ہے مختلف امتوں کے اوپر۔ ان کا کام بھی یہی تھا کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیزوں کو ان کے اوپر تلاوت کریں، اللہ کی توحید کی طرف بلائیں، اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کی طرف بلائیں، اور وہی کام اللہ رب العالمین نے مجھے سونپا ہے۔ میری زندگی کا مقصد بھی اور میری بعثت کا مقصد بھی اللہ کی توحید کو آپ لوگوں تک پہنچانا ہے، ایسے لوگوں تک پہنچانا ہے جو لوگ رحمان کا انکار کرنے والے ہیں۔ رحمان سے مراد جو اللہ رب العالمین کا ایک صفاتی نام ہے، اور یہ مشرکین مکہ کو بہت زیادہ چبھتا تھا، مشرکین مکہ کو بہت زیادہ ناگوار گزرتا تھا، وہ اس سے بدکتے تھے، دوڑتے تھے، بھاگتے تھے۔ جس طرح کے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خط کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو انہوں نے کہا، اعتراض کیا کہ یہ رحمان اور رحیم کون ہے، ہم تو اس کو نہیں جانتے، لہذا اس رحمان و رحیم کو بھی ختم کرو اور ساتھ ساتھ لفظ محمد الرسول اللہ اس کو بھی ختم کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اسی جو ہے وہ کمزوری اور ان کی اسی دشمنی کا جو ہے وہ تذکرہ اللہ میں کیا، قرآن مجید کے اندر کیا کہ آپ ان کو بتا دو کہ میں تو وہ آپ کے اوپر وہی چیز تلاوت کرنے والا ہوں جو میرے اللہ نے میری طرف نازل کی ہے۔ قل هو ربی لا الہ الا ہو، یہاں سے توحید کا آغاز ہے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میرا رب تو وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ توکلت علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی کے اوپر میں توکل کرتا ہوں ہر معاملے کے اندر۔ جو بھی کام مجھے کرنا ہوتا ہے میں اللہ سے دعا کر کے، اللہ کے اوپر توکل کر کے اس کو کر گزرتا ہوں۔ مجھے کسی دنیا دار کا ڈر نہیں ہے، مجھے کسی دنیا دار کا خوف نہیں ہے، بلکہ میرا تمام معاملات کے اندر جو معاملات شریعت کے ہیں اور جو معاملات حسنہ ہوتے ہیں، جو اچھے معاملات ہوتے ہیں، خیر کے کام ہوتے ہیں، میں ان کاموں کے اندر اللہ سے دعا کرنے کے بعد اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے اس کا نتیجہ، اس کی کمی اور بیشی کا نتیجہ، اس کے اچھے اور برے ہونے کا نتیجہ اللہ کے اوپر ڈالتے ہوئے وہ مقام کر گزرتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ مَتَابِ، اور کسی بھی پریشانی، کسی بھی تکلیف، کسی بھی مصیبت میں اگر میرا کوئی گھر ہے لوٹنے کا، میرا کوئی در ہے لوٹنے کا، میرا کوئی معبود اور میرا کوئی ملجا ہے لوٹنے کا، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے اوپر ہی میں توکل کرتا ہوں اور اللہ کی طرف ہی مجھے لوٹ کے جانا ہے، اللہ کی طرف ہی میں رجوع کرنے والا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اگر ہوتا کوئی قرآن یا کوئی بھی آسمانی کتاب، قرآن یہاں سے مراد اس کا معنی آسمانی کتاب ہے، اگر ہوتی کوئی بھی آسمانی کتاب، ایسی آسمانی کتاب
सुय्यरत बिहिल जिबालू के चला दिए जाते उसके जरिए पहाड़, औ कुत्तिअत बिहिल अर्दु या टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है उसके साथ जमीन को, औ कुल्लिमा बिहिल मौता या कलाम करवा दी जाती उस किताब के साथ मुर्दों को, तो क्या होता, ये लोग ईमान ना लेके आते। इस शर्त का जो जवाब शर्त है वो महदूफ है कि ऐ पैगंबर आपने इनको तबलीग करनी है, आपने इनको तौहीद पहुंचानी है, इनके रिजल्ट का इंतजार नहीं करना। ये जैसी भी बातें करें, जैसा भी इनकारें, कोई बात नहीं। ये इनकार करने वाली कौम, ना मानने वाली कौम का हाल यही है आज के ज़माने में भी, पिछली उम्मतों में भी, और ऐ पैगंबर तेरे ज़माने के अंदर भी, कि अगर आप इनके सामने अल्लाह की कोई बड़ी से बड़ी निशानी भी हाजिर कर दें, अल्लाह की तरफ से अपने ऊपर किसी बड़े बड़े से बड़े मोजज़े का भी अपने ऊपर ज़हूर करवा दें, तो ये लोग तब भी ईमान लाने वाले नहीं हैं। कुरान से मुराद जो है वो कोई भी आसमानी किताब है, जिस तरह की हदीस के अंदर आता है, बुखारी शरीफ की रवायत है कि आका हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हवारियों को या अपने मुलाजमों को सवारी के सवार करने का हुक्म देते और कुरान को दोहरा लेते। तो कुरान से मुराद क्या है? ज़बूर किताब है जो दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई थी। तो यहाँ से मुराद जो है वो कोई भी किताब है, कुरान से मुराद कोई भी आसमानी किताब। जिस तरह कुरान मजीद आसमानी किताब है, इसी तरह किसी भी आसमानी किताब, चाहे वो इंजील है, तौरात है, ज़बूर है, या इसके अलावा बाकी सुहuf हैं, उनको कुरान कहा जा सकता है। हदीस के अंदर इसकी अदिल्ला मौजूद हैं। बल बल लिल्लाहिल अम्रु जमीया, बल्कि अल्लाह के लिए है तमाम के तमाम मामलात, तमाम का तमाम मामला अल्लाह के लिए है। अफलम याइसल्लज़ीना आमनू, क्या नहीं दिल जमी हुई उन लोगों की, आमनु जो ईमान लाए, अन लौ यशा अल्लाहु लहदन्नास जमिया, कि अगर अल्लाह ताला चाहते तो अल्लाह ताला हिदायत दे देते तमाम के तमाम लोगों को, मुसलमानों को, मोमिनों को। ये दिल के अंदर, जहन के अंदर बात रख लेनी चाहिए कि ये हिदायत अल्लाह के हाथ में है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते तो सारे के सारे लोगों को हिदायत दे देते, लेकिन अल्लाह ने सारे के सारे लोगों को हिदायत नहीं दी, इसलिए कि अल्लाह का जहन्नम को भरने का भी इरादा है, जहन्नम से भी वादा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इल्म के मुताबिक इनकी करतूतों को जानते हुए इनकी किस्मत के अंदर हिदायत रखी ही नहीं है। इसलिए मोमिनों मुसलमानों को परेशान नहीं होना चाहिए कि ये लोग आखिर मुसलमान क्यों नहीं हो रहे। ये लोग मुसलमान इसलिए नहीं हो रहे कि अल्लाह ने इनके मुकद्दर में इनकी करतूतों को देखते हुए हिदायत लिखी ही नहीं है। वलो यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू तुसीबुहुम बिमा सनऊ कारिअतुन औ तहुल्लु क़रीबम मिन दारिहिम वला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू, और हमेशा रहेंगे वो लोग काफरू जिन्होंने कुफर किया, तुसीबुहुम पहुंचेगा उनको, बिमा सनाऊ बवजह उन कामों के जो उन्होंने किया, कारिअतुन हलाक करने वाला अजाब, औ तहुल्लु करीबम मिन दारिहिम या उतरेगा अनकरीब उनके घरों के पास, या उतरेगा उनके घरों के पास, हत्ता यअती वअदुल्लाहि, हत्ता कि अल्लाह का वादा आ जाएगा। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करते। वला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू, और हमेशा रहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, तुसीबुहुम पहुंचेगा उनको, बिमा सनाऊ बवजह उसके जो उन्होंने करतूतें की, काम किए, कारिअतुन हलाक करने वाला अजाब, या कारियतुन का माना यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि उनको सख्त सजा पहुंचेगी। तो सख्त सजा से मुराद सख्त अजाब ही है, उनको उनके कामों की वजह से, उनकी हरकतों की वजह से सख्त अजाब पहुंचेगा। औ तहुल्लु करीब मिन दारिहिम, या उनके मकानों के करीब कोई आफत गिरेगी, आफत उतरेगी। हत्ता यअती वअदुल्लाह, हत्ता के अल्लाह ताला का वादा आ जाएगा। यहाँ से मुराद अल्लाह के वादे से क़यामत का दिन है, यानी जालिमों को अल्लाह जुल्म का बदला दे के रहते हैं, दे के रहेंगे, हत्ता के क़यामत आ जाएगी। क़यामत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी न किसी अंदाज से
ان ظالموں کو اور ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے رسولوں کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے عذاب کے اندر مبتلا رکھیں گے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ظالم کو معافی نہیں ہے، ظالم کو دنیا کے اندر بھی اس کے ظلم کا بدلہ مل کے رہتا ہے، اور جو ہے نا وہ آخرت کے اندر بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق مذاق کیا گیا رسولوں کے ساتھ، من قبل کا جو آپ سے پہلے تھے، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس میں نے ڈھیل دے دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس کیسا تھا میرا عذاب۔ اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے مذاق کرتے ہیں، نعوذ باللہ آپ کو مجنون، دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ جادوگر کہتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، یہ ایسے لوگوں کا جو پیغمبروں کو نہیں ماننے والے ہوتے، اور ایسے لوگوں کا جنہوں نے جہنم کا ایندھن اور بالن بننا ہے، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ آپ کی امت کے اندر ہی نہیں بلکہ آپ کی امت سے پہلے بھی بہت سارے لوگ رسولوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، تو میں نے فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں نے ان کو مہلت دی، ان کو سمجھایا، ان کو پیغمبر کے ذریعے وعیدیں سنائی، ان کو پیغمبر کے ذریعے ڈرایا دھمکایا، جب نہ وہ ڈرے، ثم اخذتهم، تو پھر میں نے ان کو پکڑا۔ اور کیسا پکڑا؟ آپ جانتے ہو، آپ نے پڑھا سورہ یونس کے اندر، سورہ جو ہے وہ یوسف کے اندر، سورہ جو ہے وہ ہود کے اندر، پیچھے جتنی بھی جو صورتیں گزر چکی ہیں، آپ بھی ان صورتوں کے اندر پڑھ کے آئے ہیں کہ کیسے کیسے اللہ رب العالمین نے مختلف قوموں کے اوپر کیسے مختلف انعامات کیے، اور پھر کیسے ان کو جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس کیسے تھا میرا عذاب۔ اے پیغمبر، آپ کو رسولوں کی ہسٹریاں معلوم ہو چکی، تاریخیں آپ کو معلوم ہو چکی، قصے کہانے آپ نے پڑھ لیے، تو پھر بتائیے کہ میں نے ان کو کیسے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کیا پس وہ ذات جو قائم ہے علی کل نفس، ہر نفس کے اوپر، بما کسبت، اس چیز کے ساتھ جو اس نے کمایا، وجعلوا للہ شرکاء، اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے شرکاء۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، تو یہاں سے مراد یہ ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ ذات جو تمام انسانوں کا محاسبہ کرنے والی ہے، تمام جانوں کی جو ہے وہ پرکھ رکھنے والی ہے، پرکھ کرنے والی ہے، تمام انسانوں کو جو بھی وہ اعمال کرنے والے ہیں جاننے والی ہے، کیا وہ ذات اور یہ وہ ذات جن کو یہ شریک بناتے ہیں، جن کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، جن کو اللہ کے مساوی سمجھتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ تو قطعاً برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا پس وہ ذات جو قائم ہونے والی ہے ہر نفس کے اوپر، بما اس اعمال کے ساتھ جو اس نے کمائے، وجعلوا للہ شرکاء، اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے شرکاء، شریک، قل کہہ دیجئے، سموہم، تم نام لو ان کے، ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، کیا تم خبر دیتے ہو اس اللہ کو، بما لا يعلم فی الارض، اس چیز کی جس کو وہ نہیں جانتا زمین میں، ام بظاہر من القول، یا تمہارے قول کا گمان ہے، بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ مزین کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مکرہم، ان کا مکر، وصدوا عن السبیل، اور وہ روک دیے گئے سیدھے راستے سے، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ جی، تو یہاں اس کا جواب جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی کیا اللہ رب العزت اور وہ معبودان باطلہ برابر ہو سکتے ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جو کسی کو نفع نقصان پہنچانے پہ قادر نہیں ہیں؟ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے تمام سننے والی ہے، تو یقیناً جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وجعلوا للہ شرکاء، اور یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو اس ذات سے غافل ہیں جو تمام جانوں کا محاسبہ کرنے والی ہے، کہ انہوں نے اس اللہ کی قدر نہ کی، اللہ کی پہچان نہ کی، اور انہوں نے اللہ کے لیے شرکاء بنا لیے۔ قل سموہم، کہہ دیجئے تم ہی نام لو ان کے، اگر تمہارے میں پاور طاقت ہے اور تم اپنے قول کے اندر سچے اور سچے ہو،
تو پھر ان معبودان کا نام لو جن کو تم اللہ کے برابر سمجھتے ہو. ہم تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، یا پھر تم خبر دیتے ہو اس اللہ کو بما لا يعلم فی الارض، ان کاموں کی جن کو وہ جانتا نہیں. اللہ کے اوپر بہتان باندھتے ہو. اللہ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں. جو اللہ نے کام کرنا ہے، جو اللہ کے سامنے کام ہو رہا ہے، تو اللہ تو اس ہر چیز کو جاننے والے ہیں. تم ایسی ایسی باتیں گھڑ کے اللہ سے منسوب کرتے ہو جن کو اللہ جانتے بھی نہیں، یعنی اللہ نے نہ وہ کی ہیں، نہ کرنے کا ارادہ ہے، نہ ان کا کوئی ظہور ہے. تو اپنی طرف سے جو ہے وہ اپنے من گھڑت باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو. یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے. ہم بظاہر من القول، یا تو تم جھوٹ بولتے ہو اللہ کے اوپر، یا پھر جو ہے تم اپنے گمانوں سے بظاہر، ظاہر کا معنی یہاں سے مراد جو ہے وہ ظن ہے، گمان ہے، یا پھر تم جو ہے وہ ظنی باتیں کرتے ہو، ہوائی باتیں کرتے ہو، گمانی باتیں کرتے ہو. بل زین للذین کفروا مکرهم، بلکہ مزین کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کا مکر. وصدوا عن السبیل، اور وہ روک دیے گئے سیدھے راستے سے. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، اس کو کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اس کو کوئی بھی جو ہے وہ خیر کا راستہ دکھانے والا نہیں ہے. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ سے من واق، کوئی بچانے والا. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی کے اندر بھی عذاب ہے جو کہ ختم ہو جانے والا ہے، جو کہ ہلکا ہے، جو کہ تھوڑا ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، ان کے لیے دنیا کا عذاب تو ہے ہی ہے، لیکن ان کے لیے آخرت کا عذاب بھی ہے جو دنیا کے عذاب کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت ہے، دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ لمبا ہے، اور دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ خطرناک ہے. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور جب اللہ تعالیٰ ایسے سرکشوں کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں تو نہ تو دنیا کے اندر ان کو کوئی بچانے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی آخرت میں اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا ہوگا. لہم عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب فی الآخرۃ اشق، ان کے لیے دنیاوی عذاب ہے. دنیاوی عذاب سے مراد یہاں پہ جو ہے نا وہ جنگ بھی ہے جو اللہ رب العالمین کے اوپر مسلط کر دی، اور ان جنگوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح دی اور ان کو جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا کیے رکھا. والعذاب الآخرۃ اشق، آخرت کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، جس طرح کے جو ہے وہ مختلف احادیث کے اندر بھی آیا کہ دنیا کا عذاب جو ہے وہ عارضی ہے، آخرت کا عذاب ہمیشہ رہنے والا ہے. دنیا کا عذاب ہلکا ہے، آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. دنیا کی آگ جو ہے وہ 1 گنا ہے، جہنم کی جو آگ جو ہے وہ 70 گنا دنیاوی زندگی سے تیز ہے، سخت ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو آخرت کا عذاب ہے وہ دنیا کے عذاب کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کی مثال ان کے سامنے رکھیے جن کا متقین وعدہ کیے گئے ہیں. تجری من تحتها الانہار، چلتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں. اکلها دائم وظلها، اس کے کھانے ہمیشہ رہنے والے ہیں، وظلها، اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ سے ڈرتے رہے. وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا جو انجام ہے یا کافروں کی جو آخرت ہے وہ جہنم ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو توحید بھی سکھلاؤ، ان کو شرک سے بچاؤ، ان کے سامنے مثالیں بھی پیش کرو، ان کے سامنے سابقہ امتوں کے قصے اور کہانیاں بھی پیش کرو، واقعات بھی رکھو، لیکن ساتھ ساتھ ان کو جنت اور جہنم کا منظر بھی پیش کرو تاکہ ان کے دل جنت کی طرف مائل ہوں اور پھر یہ وہ کام کریں جو جنت میں لے جانے والے ہیں. تو فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، بیان کیجیے ان کے سامنے جنت کی مثالیں، وہ جنت جن کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، مومنین اور مسلمین سے وعدہ کیا گیا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والوں اور شرک سے بیزار رہنے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے. تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت کہ چلتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، اس کے اندر نہریں چلتی ہیں، نہروں کے اوپر جو ہے وہ تمام جنتیوں کے محل ہیں، ان کے جو ہے وہ مکان ہیں، ان کی کوٹھیاں ہیں. اکلها دائم وظلها، اور ایسی وہ جنت ہے
کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس کے جو کھانے ہیں جو انسان کی چاہت کے مطابق ہوں گے، جو بھی انسان وہاں پہ طلب کرے گا اس کو ملیں گے، وہ کھانے بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس کا جو سایہ ہے، اس کے جو محل ہیں، اس کی جو کوٹھیاں ہیں، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے متقین لوگوں کا، یہ رزلٹ ہے، یہ انعام ہے متقین لوگوں کا۔ وعقبی الکافرین النار، اور جو کافر لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب، یفرحون بما انزل الیک، وہ تو خوش ہوتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو نازل کی گئی تیری طرف، ومن الاحزاب، اور گروہوں میں سے، من ینکر بعضہ، جو انکار کر دیتے ہیں اس کے بعد کا۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے یہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف میں دعا کرتا ہوں، و الیہ مآب، اور اسی کی طرف مجھ کو جو ہے وہ لوٹ کے جانا ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو کتاب دی، مسلمان مومنین بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن جو مشرکین مکہ ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں جو یہود و نصارہ ہیں وہ اس کے بعد حصے کا انکار کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں لیکن انکار بھی کرتے ہیں۔ مانتے ہیں کہ آپ کی نشانیاں، آپ کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن مانتے اس لیے نہیں کہ ان کے اپنے دین کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگنے والی ہے، ان کے اپنے دین کا انکار ہونے والا ہے۔ قل انما امرت، کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے یہ کہ میں عبادت کروں اس اللہ کی، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ یہاں پہ بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے سامنے توحید کا اقرار کریں، آپ ان کو بتائیں کہ مجھے تو اللہ نے اپنی توحید کا پرچار کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور مجھے اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے روکا گیا ہے، اور میں بھی آپ کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے روکتا ہوں۔ الیہ ادعو، وہ ایسی ذات ہے، وہ ایسا اللہ ہے، جب بھی مجھے کوئی حاجت پریشانی ہوتی ہے اس کی طرف میں دعا کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَعَابٌ، اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اس قرآن کو عربی زبان میں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو پیروی کرے گا ان کی خواہشات کی، بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو پھر دیکھ لو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے سوا من ولی، کوئی بھی دوست، ولا واق، اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان کے اندر نازل کیا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے پیغمبر اگر تو بھی ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا، بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا۔ اے پیغمبر، یہ میرا اعلان آپ کو بھی ہے اور آپ کی امتیوں کو بھی ہے۔ قرآن آ جانے کے بعد، دین کی سمجھ آ جانے کے بعد، اگر رشتہ داروں کی خاطر، دوست و احباب کی خاطر، محلے داروں کی خاطر اپنے دین کو چینج کرو گے، اپنے دین کو چھپاؤ گے، تو پھر تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اے پیغمبر نہ ہی تیرے لیے اللہ سے کوئی بچاؤ کرنے والا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی دوست بنے گا، اور نہ ہی تیری امت میں سے کسی ایک کے لیے ایسے حکمت عملی اپنانے والے کے لیے کوئی دوست بنے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر واضح اعلان کر دیا کہ اے لوگو، اے پیغمبر، جب تمہارے پاس اللہ کا حکم آ جائے، قرآن آ جائے، اس کی سمجھ آ جائے، شریعت پہنچ جائے، مطلب معنی مفہوم سمجھ میں آ جائے، تو پھر اس شریعت کو رشتہ داروں کے پیچھے لگ کے، اس شریعت کو دوست و احباب کے پیچھے لگ کے چھوڑنا نہیں ہے، ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس تعلیم کو دبانا نہیں ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے، بس اس کا برملا اظہار کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر رشتہ داریوں کے پاسداری کرتے ہوئے، رشتہ داریوں کو نبھانے کی خاطر اس علم کو چھوڑ دو گے یا اس علم کے اوپر عمل چھوڑ دو گے، تو پھر اللہ رب العالمین نہ ہی دنیا کے اندر تمہارا دوست بنے گے، نہ ہی آخرت میں دوست بنے گے، اور پھر جو اللہ کی طرف سے دنیاوی عذاب آئے گا اس کو بھی کوئی روکنے والا نہیں، اور آخرت میں جو عذاب ملے گا اس کو بھی کوئی روکنے والا نہیں ہے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق بھیجا ہم نے بہت سارے رسولوں کو آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے بنایا ان کے لیے ازواجا بیویوں کو، وذریۃ اور اولادوں کو، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے کسی بھی رسول کے لیے یہ کہ وہ لائے کوئی نشانی مگر اللہ کے حکم سے، لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، ہر لکھی ہوئی چیز کے لیے، ہر لِكُلِّ أَجَلٍ ہر نشانی کے لیے، کتاب ایک لکھی ہوئی چیز ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے بہت سارے رسولوں کو آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے بنایا ان کے لیے بیویوں کو، وَذُرِّيَّةً اور اولادوں کو۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر بھی اور اس سے اگلی آنے والی آیت کے اندر بھی اشارہ کر رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ اے لوگوں، جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے بشر تھے، سارے کے سارے انسان تھے، ایسے بشر، ایسے انسان جس کو میں نے زمین کے اندر آنے والی تمام مخلوقوں کا سردار بنایا ہے اور تمام مخلوقوں سے جو ہے وہ افضل بنایا ہے۔ اور اس چیز کا اظہار اللہ رب العالمین نے باقی مقامات پہ بھی کیا، بالخصوص سورہ 3 کے اندر فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ مجھے قسم ہے تین کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے طور سینا کی، مجھے قسم ہے بلد الحرام مکہ مکرمہ کی، کہ میں نے انسان کو سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے، سب سے احسن مخلوق بنایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کا ظہور بھی اور اپنے پیغمبروں کا چناؤ بھی انسانوں سے کیا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی، اگلی آنے والی آیت کے اندر بھی پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آقا علیہ السلام تک ہمارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول آئے ہیں سارے کے سارے انسان تھے، سارے کے سارے بشر تھے، ان کی ضروریات، ان کی حاجات ساری کی ساری انسانی تھی، کھاتے بھی تھے، ان کو واش روم بھی آتا تھا، ان کو پینے کی بھی حاجت تھی، ان کو بیویوں کو بھی ضرورت تھی، ان کی اولادیں بھی تھی۔ تو یہ سارے کے سارے کام انسان کے تو ہو سکتے ہیں، کسی نور کے نہیں ہو سکتے، کسی فرشتے کے نہیں ہو سکتے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے بنایا ہے ان تمام رسولوں کے لیے بیویاں، وذریۃ اور اولاد۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک تو میں نے رسولوں کو انسان بنا کے بھیجا، اور دوسرے نمبر پہ میں نے ان کو بے اختیار کر کے بھیجا۔ مت کہے کوئی بھی کہ رسول جو ہے وہ مختار کل ہوتے ہیں، مت کہے کوئی بھی کہ رسول جو چاہے کرنا چاہے کر لیتے ہیں، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، کسی بھی رسول کے لیے ایسی طاقت نہیں، ایسی قدرت نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک، أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ کہ وہ لائیں کسی بھی نشانی کو، کسی بھی معجزے کو مگر اللہ کے حکم سے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آقا علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، اور ہر پیغمبر کا ہر معجزہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے۔ نبی علیہ السلام کی مٹھی کے اندر اگر کینکریاں بولی ہیں تو اللہ کے حکم سے بولی ہیں، اگر سورج کو 2 ٹکڑے کیا ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہے تو اللہ کے حکم سے کیا ہے، درخت چل کے آیا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ جتنے بھی معجزے آقا علیہ السلام کی زندگی میں رونما ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، باقی صحابہ، باقی پیغمبروں کے معجزات ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے حکم سے ہیں، اللہ کی مشیت سے ہیں۔ اللہ نے ان کو کرنے کا حکم دیا تو وہ کام ہوئے، اللہ حکم نہ دیتے تو کچھ نہ ہوتا۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مختار کل اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کی فقیر ہیں، اللہ کے سامنے بے بس ہیں۔ اللہ ان سے جب بھی کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو اپنی مشیت کے تحت اپنی قدرت سے کرواتا ہے، اپنے اختیار سے کرواتا ہے، کسی بھی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے کسی بھی رسول کے لیے یہ کہ وہ لائے کسی بھی آیت کو، کسی بھی نشانی کو، کسی بھی معجزے کو مگر اللہ کے حکم سے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، ہر نشانی کے لیے، ہر معجزے کے لیے، ہر انوکھے کام کے لیے ایک وقت مقررہ ہے۔ اللہ نے جس معجزے کو جس وقت چاہا، جس پیغمبر کے ہاتھ پہ چاہا،
اسی کا اللہ نے ظہور کیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہیں، اور اللہ رب العالمین لکھی ہوئی چیزوں کے مطابق ہی اپنے پیغمبروں کو بھیجتے ہیں اور ان کے معجزات کو ان کے اوپر ثابت کرتے ہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ثابت رکھتے ہیں۔ وعندہ ام الکتاب، اور اللہ ہی کے پاس ہے ام الکتاب یعنی لوح محفوظ، جس کتاب کے اندر انسان کی تقدیریں لکھی گئی ہیں، انسان کی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے وہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ رب العالمین مٹا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور ثابت رکھتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ اور اس آیت پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ حدیث کے اندر تو آتا ہے کہ جف القلم بما ہوا کائن، کہ خوش ہو گئے ہیں قلم لکھنے کے بعد، ابھی جو لکھ دیا گیا وہ تو ہو کے رہے گا، قلم خشک ہو گئے ہیں، تقدیر چینج نہیں ہوتی۔ لیکن اس کا مطلب معنی مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے مٹا دینا ہے وہ بھی تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے، اور جس چیز کا ثابت رکھنا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے کہ میں ان کی اس گناہوں کو ان کی توبہ کے سبب، ان کے صلہ رحمی کے سبب، ان کی جو ہے وہ دعاؤں کے سبب مٹا دوں گا، اور ان چیزوں کو جو ہے وہ میں ثابت رکھوں گا۔ تو سارے کا سارا علم اللہ کے پاس ہے تقدیر کے معاملے میں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض الذی، بعض وہ کام، نعیدہم جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، او نتوفینک یا ہم آپ کو فوت کر لیں، آپ کو موت دے دیں، آپ کو اپنے پاس بلا لیں، فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، بے شک تیرے اوپر پہنچانا ہے اور ہمارے اوپر حساب و کتاب ہے۔ اے میرے پیغمبر، آپ کا کام ان کو توحید کی دعوت دینا ہے، آپ کا کام ان کو میرے احکام پہنچانا ہے، لیکن وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اگر ہم ان کو دکھا دیں بعض وہ چیزیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تیرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کرنا چاہیں، آپ کو اپنے پاس بلا لیں، تیرا اس کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اے پیغمبر، تو بے اختیار ہے اللہ کے کاموں کے سامنے، تو اللہ کے کاموں کے لیے معمور کیا گیا ہے، اللہ کے کاموں کا پابند ہے۔ فإنما علیک البلاغ، تیرے اوپر سوائے پہنچانے کے کچھ نہیں ہے، تیرا کام میری رسالت، میرے جو ہے وہ احکامات کو، میری تعلیمات کو پہنچانا ہے۔ تو نبی ہے، تو رسول ہے، تیرا کام ہے خبر دینا، تیرا کام ہے چیز کو پہنچانا۔ وعلینا الحساب، ہمارے اوپر حساب و کتاب ہے، تیرا کام ہے پہنچانا، پہنچانے کے بعد بے فکر ہو جانا، ان سے بدلہ لینا، ان کو عذاب دینا، ان کے جو ہے وہ جزا سزا کا حساب و کتاب لگانا تیرے اختیار میں نہیں۔ اگر تو کرے گا بھی تو میرے حکم سے کرے گا۔ یہ حساب و کتاب دنیا کے اندر بھی میرے اوپر ہے اور آخرت کے اندر بھی میرے اوپر ہے۔ اولم یروا اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، اولم یروا اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک ہم لائیں گے زمین کو، ننقصها من اطرافها، ہم اس کو کم کر دیں گے اس کی اطراف سے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لا موقع والی حکم ہی، نہیں ہے کوئی پیچھے ڈالنے والا اس کے حکم کے، وہو سریع الحساب، اور وہ اللہ رب العالمین بہت جلد حساب لینے والے ہیں، وہ سریع الحساب ہے۔ اولم یروا اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ مشرکین مکہ دیکھ نہیں رہے، یہ کافر لوگ دیکھ نہیں رہے کہ ہم لا رہے ہیں زمین کو جو کم ہو رہی ہے اپنی اطراف سے، یہ دیکھ نہیں رہے کہ جنگیں ہو رہی ہیں اور یہ سمٹے جا رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ زمین تنگ ہو رہی ہے، ان کے لیے زمین تھوڑی ہو رہی ہے، تو گویا ہم جنگوں کے ذریعے ان کے اوپر عذاب مسلط کر کے ان کو مخصوص کر رہے ہیں، ان کو محدود کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ ایک پنجرے کی طرف اور جو ہے وہ ایک مخصوص جگہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ واللہ یحکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں، لا معقب لحکمہ، جب اللہ حکم کرتا ہے تو اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہو سریع الحساب، اور جو ہے وہ سریع الحساب ہے۔ لا موقب لحکمہ، جب اللہ کے فیصلے ہو جاتے ہیں
تو پھر اللہ کے فیصلے کو کوئی ذات بھی ٹالنے والی نہیں ہے، کوئی ذات بھی اللہ کے فیصلوں کے سامنے پر نہیں مار سکتی۔ وقد مکر الذین من قبلہم، تحقیق مکر و فریب کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فللہ المکر جمیعا، اللہ کے لیے ہیں تمام کی تمام تدبیریں۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر اس چیز کو جس کو کماتی ہے کوئی بھی جان۔ وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، اور ان قریب جان لیں گے کافر لوگ کہ کس کے لیے ہے آخرت کا انجام۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بھی مکر و فریب کرتے ہیں، یہ بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اللہ کی توحید کا انکار کرنے کے لیے، تیری رسالت کا انکار کرنے کے لیے، تو لہٰذا اللہ رب العالمین ان کے مکروں کو جاننے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کے مکروں کے بدلے، ان کی تدبیروں کے بدلے، اللہ نے ان کے مکروں اور فریب کے بدلے اپنی تدبیریں تیار کر رکھی ہیں۔ فللہ المکر جمیعا، اللہ کے لیے ہے تمام کی تمام تدبیریں۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر اس چیز کو جس کو جو بھی جان کماتی ہے، ہر نفس کو جانتے ہیں، وہ جو بھی عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اس کی پوری پوری خبر ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ جان لیں گے کہ کس کے لیے ہے آخرت کا انجام۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کہا ان لوگوں نے، یہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لست مرسلا، کہ تو رسول ہے ہی نہیں۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دیجئے اللہ ہی کافی ہے بطور گواہی کے میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ اللہ کے ہے اس کے پاس علم الکتاب، جس کے پاس جو ہے وہ کتاب کا علم ہے، جس کے پاس تقدیروں کا علم ہے۔ اور وہ لوگ جو تجھ کو رسول نہیں مانتے، تجھ کو دیوانہ، پاگل، مجنون، جادوگر کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کو کہہ دو کہ میرا کام تو تم کو تبلیغ کرنا تھا، میرا کام تو تم کو توحید کی دعوت دینا تھا، میرا کام تو تمہارے سامنے اللہ کے احکامات کو رکھنا تھا، نہیں مانتے تو کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ ہی کافی ہے بطور گواہی کے میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ اور وہ اللہ عندہ علم الکتاب، کہ جس کے پاس علم کتاب ہے، یعنی کتاب کا علم ہے، جس سے مراد جو ہے وہ ومن عنده علم الکتاب، اور جس کے پاس جو ہے وہ کتاب کا علم۔ کتاب سے مراد یہاں پہ قرآن مجید بھی ہے، اور کتاب سے مراد یہاں پہ جو ہے وہ جو ہے ومن عنده علم الکتاب، جی عفوا معلش، ومن عنده علم الکتاب، کہہ دیجئے کہ اللہ گواہ ہے ہمارے درمیان بطور گواہ ہونے کے، ومن عنده علم الکتاب، اور وہ لوگ بھی گواہ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی وہ لوگ جو یہود و نصارہ میں سے مسلمان ہوئے ہیں، وہ بھی میرے پیغمبر کی، میرے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، مجھ کو نبی مانتے ہیں، تو یہ بھی ان کی اللہ کی طرف سے گواہی ہے۔ اللہ بذات خود بھی فیصلہ کر دیں گے کہ کون جو ہے وہ سچا ہے، کون جھوٹا ہے، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے پرانی کتابیں ماننے والوں میں سے، وہ بھی میرے درمیان اور آپ کے درمیان گواہی دینے والے ہیں۔ اور ان لوگوں سے مراد عبداللہ بن سلام ہے جو کہ یہودی تھے، اسی طرح جو ہے وہ سلمان فارسی اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو کہ سابقہ مذاہب کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ آپ مجھ کو رسول نہیں مانتے، مجھ کو پیغمبر نہیں مانتے، ایک تو اللہ ہمارے درمیان بطور گواہ کافی ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے پچھلی کتابوں کا علم بھی دیا تھا، انہوں نے پچھلی کتابوں کے اندر پڑھ رکھا تھا کہ پیغمبر آنے والا ہے، اور جب میں آ گیا تو انہوں نے پچھلی کتابوں کو چھوڑ کے مجھ کو پیغمبر مان لیا، لہذا وہ بھی میرے درمیان اور آپ کے درمیان گواہی دینے والے ہیں۔ تو اسی بات کے ساتھ، اسی آیت کے ساتھ سورہ رعد کا اختتام ہوا، سورہ ابراہیم کا آغاز ہوا چاہتا ہے، جس کی ابتدا بفضل اللہ تعالی کل کریں گے۔ کسی بھی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ محترم، یہ لفظ قرآن کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کی ذرا تشریح فرمائے تو ذرا نوازی ہوگی۔ لفظ قرآن کا سر میں بالاختصار بیان کروں گا، اور بالتفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ سبق کے اندر آپ سے بات کروں گا۔ لفظ قرآن، یہ جس کا مادہ جو ہے یہ قارع ہے، قاف را حمزہ،
اور اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، قرأ یقرأ، تو اسی سے قرآن ہے، یعنی وہ چیز جس کو پڑھا جائے۔ اور اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ اصطلاحی تعریف یہی بنتی ہے، ہوا کلام اللہ، یعنی یہ اللہ کی کلام ہے اور یہ دو گتوں کے درمیان موجود ہے، اور اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اس کی انتہا سورہ ناس پہ ہوتی ہے۔ یعنی قرآن کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ بڑا معنی رکھتی ہے، بڑا ایک اپنے اندر عقیدہ رکھتی ہے کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اسی لیے ہوا کلام اللہ، ایسی اللہ کی کلام جس کو پڑھا جاتا ہے اور یہ دو گتوں کے درمیان ہے۔ جو اس کی بالضبط مجھے اس کے عربی الفاظ یاد نہیں ہے، اگر بیان کروں گا تو تعریف ہے، اس کے اندر رد و بدل ہو جائے گا، لیکن اس کا مفہوم بتا رہا ہوں شرعی تعریف کا، کہ ایسی کتاب ہے جو کہ اللہ کی کلام ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، دو گتوں کے درمیان ہوتی ہے، اور اس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، انتہا سورہ ناس پہ ہوتی ہے۔ اور لغوی معنی پڑھنے کے ہیں، ہاں جی، لغوی معنی اس کا پڑھنے کے ہیں، کیونکہ اس کا مادہ جو ہے یہ قارآ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مادہ یا تو 3 حرفی ہوتا ہے یا 4 حرفی ہوتا ہے، تو اس کا جو مادہ ہے اصل جو اس کی ہے وہ قارآ ہے، قاف را حمزہ، تو اس کا معنی جو ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں قرات کرنا، پڑھنا، یقرؤون تقرؤون قارآ، یہ سارا۔ جزاک اللہ خیر والعافیہ۔ جزاکم اللہ خیر وإیاکم۔ پھر بھی اس کے متعلق جو ہے وہ انشاءاللہ مزید بات کر لیں گے، لیکن اس کی اصطلاحی تعریف بہرحال اللہ کی توفیق سے ذہن میں آ گئی، بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، جب ان سے یہ کہلوانے کی کوشش کی گئی کہ آپ جو ہے یہ ڈکلیئر کر دو، یہ فتویٰ دے دو کہ یہ اللہ کی جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کی کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جی جی جی۔ اور اللہ کی مخلوق کہلوانے کا مقصد یہ تھا تاکہ مخلوق کو مخلوق کے برابر کر دیا جائے، اور یہ بات بتا دی جائے لوگوں کو کہ یہ بھی مخلوق ہے، آپ بھی مخلوق ہو، مخلوق کی عزت مخلوق کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت کے جو لبرل لوگ تھے، اس وقت کے جو اسلام دشمن لوگ تھے، انہوں نے یہ بات کہلوانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کروٹ رحمت عطا فرمائے، نازل کرے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جسد خاکی پہ، جنہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ ورنہ تو منظور ہے، لیکن یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ قرآن مجید یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ بہت صحبتیں اٹھائیں انہوں نے، لیکن جی، لیکن انہوں نے یہ فتویٰ نہیں دیا، ان کو مارا گیا، اور ایسے ایسے کوڑے مارے گئے کہ تاریخ لکھتی ہے اگر وہ ہاتھی کو بھی مارے جاتے وہ بھی بل بلا اٹھتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی، تو یہ بہرحال جو ہے وہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اسی لیے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی قسم بھی اٹھائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کی قسم اٹھانا جائز ہے، لہذا قرآن بھی اللہ کی صفت ہے، اس کی اللہ یہ بھی کلام ہے اور کلام بھی اللہ کی صفت ہے، تو لہذا اس کی قسم بھی اٹھائی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، یہاں پر جو وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، تو یہ کتاب جو ہے وہ عربیوں کے لیے نازل ہوئی، جی، تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے نا شیخ۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اس کتاب کو عربی زبان میں۔ عربیوں کے لیے نہیں، عربی زبان میں ہے۔ جی جی جی۔ تو عربی زبان میں وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں تھے وہ عرب ہی تھے، عربی تھے، عربی اللہ بولنے رب والے تھے۔ العالمین نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں ان میں غالباً جو ہے وہ عربی زبان کے اندر ہیں، کیونکہ وہ جن کے اوپر کتاب نازل کی گئی ہے وہ عربی جاننے والے تھے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کی جو ہے وہ ان کے مکر کو یا ان کے عذر کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ آپ کی زبان بھی عربی تھی، اس لیے میں نے قرآن کو بھی تمہاری زبان کے اندر ہی اتارا۔ جی، یہ تو اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی ہمارے اوپر فضل و کرم ہے کہ ہم باوجود عربی ہونے کی عربی پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور یہ بھی عربی زبان کا ایک اعجاز ہے کہ عربی زبان ایک ایسی میٹھی زبان ہے، ایک ایسی آسان فہم زبان ہے جو غیر عربیوں کو بھی آ جاتی ہے، لیکن جو مشرکین مکہ اصل منبع تھے اس کتاب کے نازل ہونے کا وہ بھی عربی زبان کے اندر تھے، اور اللہ نے فرمایا میں نے کتاب بھی تمہاری زبان کے اندر ہی نازل کی ہے
لہذا تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی جو ہے نا وہ حجت نہیں ہے اس قرآن کو نہ ماننے کی۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ اکثر کتابیں اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کی ہیں، جی تو اللہ تعالیٰ کو عربی زبان بہت زیادہ پسند ہے۔ جی اس میں تو کوئی شک نہیں جی، عربی زبان اہل الجنہ کی زبان ہے، جنت کے اندر بھی عربی ہی بولی جائے گی۔ تو پھر ہر مسلمان کو عربی سیکھنا بے حد ضروری ہے اس کا۔ جی عربی سیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ دین سارے کا سارا عربی کے اندر ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے جب جنت میں چلا جائے گا اللہ کی رحمت کے ساتھ تو وہاں پہ عربی زبان آنا شروع ہو جائے گی۔ ہم نے عربی زبان اس لیے نہیں سیکھنی کہ ہم نے جنت کے اندر بولنی ہے، ہم نے عربی زبان اس لیے سیکھنی ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے اللہ کا نازل کردہ دین پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سکھانا ہے، اس دین کے بل بوتے پہ جنت پہ جانا ہے، آگے پھر عربی ہی عربی ہے۔ قرآن پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے جو عربی میں ہے۔ جی جی ہاں، اور یہ سوال تھا شیخ کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ سے پہلے بھی کئی سارے انبیاء کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، اور جی آپ ان کو ڈرائیں، جنت کی نعمتیں بھی بتائیں اور ڈرائیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ دعوت کا طریقہ بتا رہا ہے۔ جی جی بالکل اسلوب دعوت ہے یہ۔ تو اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کرے تاکہ ہم بھی تھوڑا سا بولے دعوت کا طریقہ کس طرح سے ہونا چاہیے، کیونکہ کافی سارے لوگ میرے کافی دوست ہیں جو مسلم بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، تو تھوڑی سی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ اسلوب دعوت یہ ہے، طریقہ دعوت یہ ہے کہ آپ نے اپنے سامعین کو یا جن سے آپ مخاطب ہیں یا جن سے آپ کو ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے، آپ نے ان کو اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ، میٹھی زبان کے ساتھ بلانا ہے اور حکمت کے ساتھ بلانا ہے۔ حکمت سے مراد یہ ہے کہ اگر موقع محل وہاں پہ اللہ کے عذابوں سے ڈرانے کا ہے تو اللہ کے عذابوں سے ڈرانا ہے، اور اگر موقع محل وہاں پہ اللہ کی نعمتوں کی طرف بلانے کا ہے تو آپ نے اللہ کی نعمتوں کی طرف بلانا ہے۔ یہی طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا کہ آپ کے لوگ سرکش ہیں، یہ وہی وتیرہ اختیار کرتے ہیں، وہی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو سابقہ امتوں نے کیا، تو آپ ان کے سامنے سابقہ امتوں کا ذکر بھی کریں کہ انہوں نے کس طرح پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، اللہ کی توحید کو نہیں مانا، کس طرح اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ آپ ان کو پچھلی امتوں کے کردار سے ڈرائیں بھی، شاید یہ ڈر جائیں، اور ساتھ ساتھ آپ ان کو جنت کا لالچ بھی دیں کہ شاید یہ بطور انسان ہونے کے جنت کی طرف مائل ہو جائیں۔ جی بے تو اس شک، لیے جزاک اللہ۔ جب کسی کو دعوت دینی ہے تو دونوں پہلوؤں کو اختیار کرنا ہے، اس کے سامنے کڑوی میڈیسن بھی رکھنی ہے اور اس کے سامنے میٹھی میڈیسن بھی رکھنی ہے۔ جی جی جزاک اللہ خیر۔ جی اور تو پھر اللہ تعالیٰ ہم نے لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ بھائیو اللہ تعالیٰ غفار بھی ہے، غفور بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ قہار بھی ہیں، جبار بھی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے نیکی کا حکم بھی دینا ہے، برائیوں سے بھی روکنا ہے، یہ دونوں کام ہیں۔ یہ بہت ساری مثالیں ہیں جی، جب آپ ہم اس کو پڑھنا چاہیں، بیان کرنا چاہیں تو اللہ کے فضل سے بڑی دلیلیں آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ صرف نیکی کا حکم نہیں، بلکہ برائی سے بھی روکنا ہے، اور کہیں بھی نہیں فرمایا کہ برائی سے روکو، برائی سے روکو، بلکہ نیکی کا حکم بھی دینا ہے، جنت کا ذکر بھی کرنا ہے، جہنم سے بھی ڈرانا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ تو بڑا واضح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دے دیا نبی کے ذریعے کہ اے پیغمبر تیرے اوپر پہنچانا ہے اور میرے اوپر حساب ہے، تو وہ ڈیوٹی کر جو میں نے تجھ کو دی ہے، تو نے پریشان نہیں ہونا، تو نے جو ہے وہ ان کو عذاب دینے کی کوشش نہیں کرنی، بس تیرا کام ہے بات کو پہنچانا۔ ہاں جی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے باقی مقامات پہ بھی فرمایا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہتے ہو، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پیغمبر آپ کا کام ہدایت دینا نہیں، آپ کا کام ہدایت کو پہنچانا ہے۔
آپ کا کام جو ہے وہ ان کے انجام کی تلاش نہیں، بلکہ آپ کا کام پہنچانا ہے۔ ان کا انجام، ان کی سزا، ان کی جزا، ان کا اجر و ثواب وہ میرے ذمہ ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت حیات کے ساتھ رکھے، آمین آمین آپ کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ الحمدللہ آمین۔ میرے سوالوں کے جوابات تو مجھے مل چکے ہیں، تو انشاءاللہ یہیں پر کلاس کو ختم۔ چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔